کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے شوہر ہماری بات، لکھا ہوا شوہر ہر بات ماننے لگے. اگر یہ کلپ نکالیں گے ہم یہ تو وظیفہ اس پہ ہم کیا موجود لکھیں گے؟ ہے لیکن عمل کرنے والے کم ہیں. اچھا. اگر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں السحر الحلال، حلال جادو. حلال جادو. اچھا حرام نہیں ہے، حلال جادو ہے. اچھا تو وہ پہلے وظیفہ بتا دیں پھر تھوڑی سی وضاحت کرتا جی ہوں. جی ٹھیک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ارشاد نکلتا ہے وہ امت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل ہوتا ہے. یقیناً. ایک ایسا وظیفہ جو آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. آسان ہے، اچھا ماشاءاللہ. بس کرنا، عمل کرنا باقی ہے. اچھا ٹھیک، جس سے ہم خود قابو میں چلے جائیں گے. عمل کرنا باقی. اگر اس پر عمل کر لیں اچھا. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعدد فائدے بتائے ہیں. ایک فائدہ یہ بتایا ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں. اللہ اکبر. ایک فائدہ یہ بتایا ہے فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، جی. ساری مخلوقات کی عبادت کا وہی طریقہ ہے، عبادت کرنے کے وہی کلمات ہیں. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ كُلُّ، اور ساری مخلوق کو اس کے ذریعے رزق ملتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ خامد میری بات ماننے شروع، تو یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے نا. خامد بذات خود بھی رزق ہے، اور وہ آپ کی بات ماننے لگ جائے، آپ سے محبت کرنے والا بن جائے، تو یہ بھی ایک رزق ہی کی قسم ہے. تو ساری مخلوق کو جس وظیفے کے ساتھ رزق مل رہا ہے وہ آسان بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرہ، جو بندہ صبح کے ٹائم 100 دفعہ کرے سبحان اللہ وبحمدہ، اور شام کو پڑھ لے 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ، آپ نے فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جس کے ساتھ پوری مخلوق کو رزق ملتا ہے اور ساری مخلوق کی عبادت کا یہ ذریعہ ہے. اور کل قیامت والا دن ایک اور انعام ہے اسپیشل، کہ جس بندے نے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ کلمات پڑھے ہوں گے، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر پڑھے ہوں گے یا اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. جی. اتنا اجر و ثواب کسی کو نہیں ملے گا جتنا اس بندے کو ملے گا. تو خامدوں کو قابو کرنے کے لیے، خامدوں کو اپنی جائز ضروریات منوانے کے لیے، ایک تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ اس سے ساری مخلوق کو رزق مل رہا ہے، تو آپ بھی اپنا اللہ سے رزق مانگے نا، یہ کلمات پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. اور دوسرا بیویوں کے لیے، ہماری وہ بہنیں جو پریشان رہتی ہیں کہ خامد بات نہیں مانتا، تو وہ اپنے رویے پر بھی نظر ثانی کریں. عرب کی ایک ملکہ نے، جس کا بھائی بھی بادشاہ تھا، بیٹا بھی بادشاہ گزرا ہے اور والد بھی بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت نصیحت کی. وہ کہتی ہے بیٹی اگر تم چاہتی ہو کہ تم ملکہ بن کر رہو تو پھر پہلے اپنے خامن کو بادشاہ بناؤ گی تو ملکہ بنو گی نا. اگر تم اس کی لونڈی بن کر خادمہ بن جاؤ تو وہ تمہارا خادم بن جائے گا. اور اگر تم نے چاہا کہ میرے آرڈر ہی چلیں، تم نے جگیر بنا لی اس کو اور تم حکمران بننے کی کوشش کرو گے، تو پھر وہ تو مرد ہے، مرد قابو نہیں آئے گا. تو اس بوڑھی ملکہ کی نصیحت پر بھی عمل کر کے دیکھیں. اپنے خامند کو جیتنا ہے تو اس کی خدمت کر کے، اپنی زبان پر کنٹرول کر کے، پیار اور محبت کے بول بول کر آپ اس کو اپنے قبضے میں کر لیں. اس کے بعد جو کہیں گے وہ مانتا جائے گا بیچارہ، کیا کہے گا. ٹھیک. تو یہ ایک راز کی بات تھی. اگر اس پر بھی عمل کر لیں خواتین تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت آئے گی.